جو شیطان کی جو چالیں ہیں اور مقاصد، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ شیطان کسی پلان کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے یا جنرلی کچھ بھی کرتے ہیں لوگ؟ سلمان بھائی، شیاطین جو ہیں بے شک وہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ ہی کام کرتا ہے. اور سب سے پہلے تو دیکھیں اس کو، اس کے مقاصد اور اس کی پلاننگ کے بارے میں جانیں. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان کے جو ہے نا کہ تمام جو چالیں ہیں، اس کی جتنی بھی چالیں وہ چلتا ہے لوگوں کے خلاف، انسانوں کے خلاف، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کمزور ہیں، بہت ویک ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی جو ہے فرمایا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی شیطان کی جو چالیں ہیں بلا شبہ وہ جو ہے وہ کمزور ہے، کچھ بھی کر لے. اور اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شیطان جو بھی چال چلتا ہے، جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر ہوتی ہے. یعنی قرآن میں ایک جگہ پہ آیا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین، کہ ایک تو انسان ہے جو شیطان ہے نا، جو اس کے چال چلتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے جو تدبیر کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چال والی بات نہیں کہیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی یعنی جو صفات کے، جو اسماء و صفات کے بارے میں جب ہم بیان کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفت ہے کہ وہ چال چلنا وغیرہ کسی کے خلاف. لیکن ہاں، جو شیطان کرتا ہے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس کو کہا جائے گا. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اس کا غلط معنی نہ بیان ہو. تو اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کرنا، تو اس کے سامنے تو شیطان کی جو ہے تدبیریں وہ ساری جو ہیں وہ بیکار ہیں. اور دوسری چیز یہ ہمیں جاننی چاہیے کہ شیطان کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فزیکلی آ کے کوئی اپنے ہتھ کنڈوں میں وہ باندھ دیتا ہے یا ہمیں ایسا کنٹرول کر رہا ہے. وہ کرتا کیا ہے، وہ آ کے ہمیں بس وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. وہ دل میں آ کے ہمارے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور ہم جو ہے اس کی بات سن لیتے ہیں. جب ہم اس کی بات سن لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم اس کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ بعض اوقات ہماری خواہشات سے تعلق رکھتی ہے کوئی بات، کہ ہماری خواہشات میں وہ ہمیں مختلف جو غلط خواہشات ہیں اس کی طرف لے جاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ تمہیں کرنا ہی ہوگا، نہیں. تو یعنی وہ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زبردستی کسی چیز کی طرف لگوا سکے. یعنی وہ اس کا کوئی اپنا کوئی اصل ایسا وجود نہیں ہے کہ وہ ہمیں پکڑ کے ہاں بھائی تمہیں جو ہے وہ یہ گناہ کرنا پڑے گا وہ لگا سکے. وہ صرف ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. باقی ہم لوگوں نے اپنی پریکاشنز لینی ہے، جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بے شک شیطان جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اور اس نے اپنے نا کچھ ٹریپس، کچھ ایسے ہتھ کنڈے، کچھ شکنجے جسے ہم کہیں گے اس طرح بنائے ہیں کہ جس نے نا اس کے مختلف لوگوں کے لیے اس نے مختلف نتائج یا مختلف آؤٹ کمز جیسے رکھے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس بندے کے پاس جاؤں گا تو کم از کم اتنا آؤٹ کم ملے مجھے، یہ جو ہے وہ اچیو ہو جائے. یعنی اس نے کچھ نہ کچھ اپنے گولز بنا کے رکھے ہیں جسے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اور اس کا الٹیمیٹ سب سے جو بڑا گول ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب تمام لوگوں کو کفر کی طرف یا شرک کی طرف لے جائے. یعنی یا تو ان کو اسلام مسلمان رہنے ہی نہ دے، اور اگر وہ مسلمان ہیں بھی تو ان کو شرک میں ڈال دے، وہ بھی بڑے شرک میں ڈال دے، تاکہ وہ پھر اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ اس کا سب سے بڑا گول ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جو بندہ شرک کرتا ہے، جو شرک میں شرک اکبر کی بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر ایسا شرک کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے جنت میں تو جانے کا ہمیشہ سے جو راستہ ہے وہ تو بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ہرگز نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس کو شریک کیا جائے عبادت میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف کرتا ہے، کون سا نہیں کرتا. لیکن شرک معاف نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ تعالیٰ یعنی دین اسلام سے خارج ہو جانا، یہ شرک کرنا، اس کو معاف نہیں کرے گا. تو اس کا سب سے پہلا گول یہ کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو شرک کی طرف لگا دے. اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے درباروں میں سجدے کر رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، قبر والوں سے جا کے مانگ رہے ہیں، اور مختلف ایسی کتنی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو یعنی ان سے باقاعدہ فریادیں کرتے ہیں جو قبر نہ بھی ہو. آپ دور سے یہاں بیٹھ کے لوگوں کا یعنی ایسے لوگ جو
دور دراز کسی ملک میں جو ہے وہ دفن ہیں، ان کا خوف دل میں لے کے بیٹھے کہ پتہ نہیں میں یہ کروں گا تو مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو ایسے جو خوف، یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو انسان شرک کرتا ہے وہ بظاہراً مسلمان ہوتا ہے لیکن وہ ایسی کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو شرک اکبر، جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا سب سے پہلا گول ہے. اگر وہ یہ نہ کروا سکے کسی سے، کفر اور شرک میں نہ ڈال سکے، تو اس کا دوسرا گول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بدعات کے پیچھے لگا دے. جو بھی لوگ ہیں ان کو بدعات کے پیچھے لگا دے. کیوں بدعات کے پیچھے لگاتے ہیں؟ بدعات جیسے کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بدعات جو ہے دین میں کوئی بھی نیا کام جو ایجاد کیا جائے اسے جو ہے وہ بدعت کہتے ہیں. دنیا میں نہیں، دین میں. جیسے اب ہم لوگ لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے بھائی یہ بھی بدعت ہے. نہیں، یہ جو ہے دنیا کی چیزیں، جو وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. جو دین میں کوئی بھی نیا کام ایسا ایجاد ہوگا وہ بدعت ہے. تو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. کیوں؟ یعنی بڑے گناہ بھی تو ہیں لیکن بدعت ہی کیوں؟ دوسرا اس کا جو ایم ہے وہ بدعت کیوں؟ وہ اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو بڑا گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی شخص زناکار ہے، زنا میں مبتلا ہے مثلا، یا شراب میں مبتلا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو مسلمان ہونے کے تحت وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اس سے بچنا چاہیے. اور وہ کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ انسان توبہ کر بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا امکان باقی ہوتا ہے. لیکن بدعت کا کیا ہے؟ بدعت جو بھی شخص کرتا ہے کبھی بھی اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا. بدعت جب بھی کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بدعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جڑ جائے گا، مجھے جنت میں جو ہے بڑا مقام مل جائے گا. تو لوگ جو ہیں وہ بدعت کو کبھی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سے پھر توبہ کرنے کا پھر امکان ہی باقی نہیں رہتا. جب ایک انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس سے توبہ بھی نہیں کرے گا. اور جب توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ ظاہر ہے بڑے گناہ سے تو پھر بھی توبہ کرنے کا امکان ہے لیکن بدعت سے توبہ کرنے کا امکان نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے اس کو بدعت جو ہے وہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے کہ انسان کو جو ہے بدعت کی طرف لگا دے. یعنی شرک کے علاوہ ایسے بڑے گناہ جو شرک اکبر وغیرہ کے علاوہ باقی گناہوں سے اس کو زیادہ اچھا یہ کیا لگتا ہے کہ انسان کو بدعات کے پیچھے لگا دے. اب یعنی انسان سوچ سکتا ہے کہ یار ایسا کیا ہے یعنی بدعت وغیرہ میں. تو انشاءاللہ بدعت کے بارے میں کبھی ہم تفصیلی گفتگو کبھی پھر کسی دن کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اور لیکن میں ایک حدیث بس بدعت کے تعلق سے بتاؤں گا کہ مختصر طور پہ کہ بدعت کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حوض کوثر پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ دیں گے اور جس کو پینے کے بعد انسان کی پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، تو اس وقت جو سختی ہوگی، جب انسان پیاسا ہوگا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے ان کے وضو کے جو اعضاء ہوں گے جو ہم دھوتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس سے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. اور لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آنے لگیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، انہیں آنے دو. تو وہ لوگ جو ہیں وہ جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا جو ہے وہ تبدیلیاں کی، کیا کیا جو ہے اس کو جو چینج کر کے رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی یا لمن بدل بعدی. مختلف روایت ہے اس حساب سے کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے جانے کے بعد بدل دیا، چینج کر دیا، دین کو بدل دیا. اب یہ دیکھیں جو جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ نمازیں پڑھتے تھے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میں تو بری ہوں ہر چیز سے. یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں جو کہ بدعت میں جو ہے جن کا جو بدعت کا ارتکاب کر رہے تھے اور وہ جو ہے انہوں نے اس چیز کا علم حاصل نہیں کیا اور ان کو جو ہے دوری ہوئی. تو یہ دوسرا اس کا ایم ہے کہ سب سے پہلے کفر اور شرک، دوسرا ایم جو اس کا یہ ہے کہ وہ بدعات کے پیچھے لگائے. اور اگر یہ دونوں بھی ممکن نہ ہو تو اس کو وہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کو پیچھے لگائے. اب بڑے گناہوں میں بہت سے جو ہے وہ گناہ آ جاتے ہیں. اس میں زنا بھی ہے، اس میں چوری کرنا بھی ہے، اس میں سود لینا دینا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ جادو کرنا بھی ہے، اس میں یعنی پاک دامن عورتوں پر جو ہے وہ تہمت لگانا بھی ہے اور قتل کرنا بھی ہے. مختلف کتنی بھی جو بڑے گناہ جو ہم جانتے ہیں، بہت سے بڑے گناہ ہیں، غیبت وغیرہ بھی ہے. تو یہ ساری اس کی چال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے پیچھے لگا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی منشا کے مطابق ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا
جب یعنی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اللہ اگر چاہے گا تو اس کو اس کے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. شرک کی بات نہیں ہو رہی، شرک کے علاوہ کے جو باقی گناہ کی بات ہو رہی ہے، چاہے گا تو جی جی معاف کر دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے تو اس کو سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا. جب وہ اپنی سزا پا کے، اگر وہ موحد تھا، اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا تھا، کبھی اس نے شرک نہیں کیا، وہ مسلمان تھا، موحد تھا، ہاں لیکن بڑے گناہ کرتا تھا، تو پھر ہو گئی کہ اپنی سزا پانے کے بعد اگر اللہ چاہے گا اس کو سزا دے گا، سزا پانے کے بعد اسے نکال لیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اس کا ہوا تیسرا آؤٹ کم. پہلا کفر و شرک، دوسرا بدعت، تیسرا بڑے گناہ. بڑے گناہ. اگر بڑے گناہ میں بھی وہ مبتلا نہ کر سکے تو پھر اس کا چوتھا جو ہے وہ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ان کو چھوٹے گناہ لیکن بہت زیادہ کثرت سے کرنے پہ لگا دے. یعنی کوئی بھی چھوٹا گناہ وہ بہت زیادہ کثرت سے کرنے لگے. مثلا جیسے ایک کوئی شخص ہے، تو ابھی کسی عورت کو اس نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ صحیح ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اب جو ہے وہ لگاتار اس کو دیکھتا رہے اور اس چیز کو عادی بنا لے اپنے لیے. یا مثلا آپ کہیں کہ جو داڑھی ہے، داڑھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ داڑھی ہے. اب ایک شخص ایک دن شیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، میں نے کوئی بڑا گناہ تو نہیں. اچھا، اکثر لوگ تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، یہ واجب نہیں، فرض نہیں ہے. جی کہ سنت جی کی بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ سنت ہوتی ہیں جو وجوب کے حد تک ہوتی ہیں، یعنی فرض کے مقام پر ہوتی ہیں. کچھ سنتیں ہوتی ہیں جو مستحب کے مقام پر ہوتی ہیں، ریکمینڈڈ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ ایک شخص جو ہے وہ شیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کر لیا، نہیں کیا تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، وہ روز کر رہا ہے، روز کر رہا ہے. اب یہ جو اس کا روز کرنا ہے یا ہر دوسرے تیسرے دن کرنا ہے، یہ اگرچہ وہ ہے بذات خود بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ریپیٹیشن کی وجہ سے اب وہ جو ہے بڑا گناہ بن گیا. تو یہ جو ہے وہ فقہ میں بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک شخص مسلسل کوئی بڑا چھوٹا گناہ جو ہے وہ مسلسل کرنے لگے، اس پہ مداومت رکھے، کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر اس کو کرے، تو وہ پھر چھوٹا باقی نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ پھر گویا آپ کا ایک ون آف دا میجر سن ایک طریقے سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہمیں جس طرح حدیث میں بھی ملتی ہے کہ اگر جو لکڑی جو ہے، ٹہنیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی، اگر وہ آگ میں ڈالی جائیں، 1 2 3 4، جب بہت زیادہ ڈل جائے تو پھر اس آگ کو بہت زیادہ کیا کر دیتی ہے، بہت بڑا بنا دیتی ہے، بھیانک بنا دیتی ہے. بالکل ویسے ہی ہماری جی چھوٹے گناہوں کی جو مثال ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایک ہی گناہ کو لگاتار کرنے کے بعد وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے. تو انسان کو ویسے بھی ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ چلو چھوٹا گناہ ہے تو میں کر لوں. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی میں جس ذات کی، جس رب کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے. گناہ کی چھوٹے بڑے ہونے کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کی میں نافرمانی اگر کر رہا ہوں تو میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. اب چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، گناہ تو گناہ ہے نا. بہرحال تو یہ اس کی جو ہے وہ چوتھی چال ہے کہ وہ ایک انسان کو جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو کثرت سے کرنے میں لگا دے. اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر وہ کیا کرے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بے وجہ بلا جو چیزیں ہیں نا، جس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان چیزوں کی طرف لگا دے. مطلب اس سے کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملنے والا یا کم ثواب ملنے والا ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے اگر کوئی چیز جس کا ثواب نہیں ملے، بندہ جو ہے شاپنگ کے لیے چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی گیمز وغیرہ کھیل رہا ہے، اسپورٹس کھیل رہا ہے، مطلب نیت نہیں، کوئی نیت کے ساتھ نہیں کھیل رہا، ویسے ہی کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ حرام ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس سے آپ کو کوئی بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہ اس کو اکثر ٹائم اس کا کس میں لگا دے، انہی چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں لگا دے. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے جو یہ گیمز وغیرہ آئی ہیں اس میں تو کئی گیمز صحیح بھی نہیں ہیں، جو جس کی وجہ سے انسان کی نمازیں اور کیا کچھ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ ایسی گیم کھیلنا جس کی وجہ سے اس کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتا ہے، اور اپنے جو حقوق ہے وہ نہیں ادا کر پاتا ہے. اپنے والدین کی بات اگر پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہو تو وہ الٹا ان کو جواب دے کے جو ہے ادھر اس پہ لگ جاتا ہے. تو یہ تو حرام ہو جاتی ہے اس صورت میں اس کے لیے یہ سب کھیلنا جو ہے. تو یہ ہے، یا یعنی ان ساری بلا وجہ کی چیزوں کے پیچھے لگا دینا، جس کی وجہ سے اس کی کوشش کیا ہے پتہ ہے، اس کی کوشش سبحان اللہ اس نے ہر کسی کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی نہ وہ کفر و شرک کر رہا ہے، نہ وہ بدعت کر رہا ہے، نہ وہ بڑا گناہ کر رہا ہے، نہ وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے، نہ وہ کوئی ان یوزول ایکٹیویٹیز کے یعنی اگر لگ بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ان ایکٹیویٹیز کے پیچھے لگ رہا ہے جس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کم ثواب ہے. تو اس کا گول یہ ہے کہ اگر بندہ جنت میں جانے والے کام سارے کر بھی رہا ہے، گناہ نہیں بھی کر رہا ہے، تو نچلے درجے کی جنت میں جائے، اعلیٰ درجے کی جنت میں نہ جائے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت الفردوس تک تو پہنچ ہی نہ سکے نا. وہ جہاں بھی ہو تو اگر جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر روک سکتا ہے تو اس کو جتنا روکے گا، نہیں روک سکا تو کم سے کم جو سب سے ادنا درجہ ہوگا جنت کا اس میں ہو جائے، اس سے زیادہ نہ جائے. تو دیکھیں شیطان تو یہ ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے جس کو ہم لوگ پہچانتے نہیں، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں. یعنی تو بہت سی ایسی چیزیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کو اس قیام اللیل یعنی پڑھنے کے بجائے، میں نے کہا نا کہ کم
اچھے زیادہ بڑے ثواب کے بجائے کم ثواب کے پیچھے لگا دے. ہو سکتا ہے قیام اللیل جو ہے وہ پڑھنے کے بجائے اس کو کسی اور چیز میں لگا دے, یعنی جس کا ثواب اتنا زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اپنے ٹیکٹکس جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح ایک اس کا یہ بھی ہے یعنی آبجیکٹیوز میں سے کہ اگر ایک انسان یہ سب کر رہا ہے, سب کچھ کر لیا اس نے, اب نہ وہ گناہ کر رہا ہے, بڑے چھوٹے کچھ بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم بھی ضائع نہیں کر رہا اور سارے نیک اعمال کر رہا ہے, اب کیا کرے؟ اب انسان اس کو جو ہے وہ ریا میں مبتلا کر دے, ریاکاری میں. اس نے جو کیا نا, اب وہ یہ چاہے کہ ٹھیک ہے اب ان کو جو ہے بتاتے خود تو یہ گناہ ہے, لیکن میں اس کو الگ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یعنی ایک بندہ یہ اگر کیٹیگوریکلی اگر دیکھے نا کہ یہ کیٹیگریز کے بعد یہ بھی ایک کیٹیگری جو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کر تو نہیں رہا لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے ریا. ٹھیک ہے, وہ جو دکھاوا کر رہا ہوتا ہے اپنے اعمال کا, وہ دیکھ رہا ہو کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں, دیکھو مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں, دیکھو میری عبادتیں کیسی ہیں, دیکھو میں تہجد پڑھتا ہوں, دیکھو میں نفلی روزے رکھتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. وہ اپنے لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرنے لگے, یا بیان نہ بھی کرے تو وہ یہ اس طرح کے سوال کرے کہ لوگ جو ہے آگے سے اس کی تعریف کریں. یعنی ایٹ دی اینڈ وہ کوشش یہ کرے کہ اس کی جو ہے وہ تعریف کی جائے, وہ تعریف سننا پسند کرے, اور وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کے یعنی اپنے احوال بیان کرے, اپنی عبادات جو کہ چھپی ہیں بیان کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ ریاکاری تو کتنا بڑا, یعنی جو جہنم کی جب آگ جو سب سے پہلے جو جلائی جائے گی تو ان میں جو سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ یہ ریاکاری کی وجہ سے جائیں گے. بظاہراً تو وہ دنیا میں کیا ہوں گے, وہ ایک جو ہوگا شہادت, یعنی لوگوں کے سامنے وہ شہید کا ہوگا کہ ہاں یہ بندے نے بھائی یہ میدان جنگ میں گیا, اللہ تعالیٰ کے لڑا, لیکن یہ تو شہید تھا. ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ کسی یعنی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ سخاوت کے ساتھ خرچ کرنے والا تھا, تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بہت ہی سخی انسان تھا. اسی طرح ایک انسان قاری قرآن تھا, دین کا بہت اچھا علم رکھنے والا تھا, تو یہ بہت زیادہ یعنی عالم شخص تھا, یا قاری قرآن بہت اچھا پڑھنے والا تھا. اب لوگوں کے سامنے تو یہ تینوں شخص ایسے تھے, لیکن جب قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ بھائی تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا, تو کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری خاطر کیا, اگر ہم نے جہاد کیا تیری خاطر کیا, اس میں شہید ہوئے. اگر میں نے لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا, ان کے اوپر خرچ کیا, تو تیری خاطر کیا کہ تیری رضا حاصل ہو سکے. اگر ایک کہے گا کہ میں جو ہے قرآن اچھی طرح پڑھتا تھا یا میں دین کا علم حاصل کرتا تھا, تو لوگوں کے سامنے جو بھی میں بیان کرتا تھا وہ اس لیے کرتا تھا کہ میں تیری رضا جو ہے مجھے حاصل ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا جواب آئے گا, نہیں, یہ تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے سامنے تمہاری واہ واہ ہو جائے, اور وہ ہو گئی, تمہیں مل گیا. تو ان کو جو ہے ان کے منہ کے بل گھسیٹ کے جو جہنم میں جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے. تو ریا بھی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے تمام اعمال جو ہے ان کو برباد کر دیتی ہے. اور اگر یہ سب بھی نہ ہو, ریا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, ایک بندہ کسی کو دکھا بھی نہیں رہا, تو یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ انسان کو عجب کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے نیک اعمال کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائے, کہ لوگوں کو نہیں دکھا رہا ہو, لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں یعنی وہ اندر ہی اندر یہ فیل کرے بھائی میں اس سے بڑا ہوں, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, میں تو کتنا کچھ کر رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہے, میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں. تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں یہ میری اپنی بڑائی ہے. یہ سب اللہ کی توفیق ہے. انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے جہاں چاہے پھیر دے. تو انسان کی اپنی بڑائی اس میں کوئی نہیں ہے. انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے, انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یعنی جو بھی جو فتنے ہیں, جو شر ہے, ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ آخری دم تک اس کو جو ہے وہ خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ ہمارا ایمان دیکھیں نا سلمان بھائی, بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے, کبھی ہمارا ایمان بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو شیطان کا کیا حساب ہے کہ جب ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم بڑے نیکی کے بجائے چھوٹی نیکی کی طرف آ جائیں, اور جب ہمارا کوئی گناہ کی طرف ہمارا اگر قدم بڑھنے لگتا ہے تو شیطان کا کیا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا نہیں بڑے گناہ کی طرف جائیں. یعنی شیطان اس طرح چلتا ہے انسانوں کے ساتھ. تو ہمیں جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ ظاہر ہے, اب اس میں باتیں تو بہت کی جا سکتی ہے, اور بھی چیزیں ہیں اس میں, جیسے اگر ہم نوح علیہ السلام کے آپ دیکھیں, شیطان بہت زیادہ پیشنٹ ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی جب بات آتی ہے نا, یہ انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے آج میں نمازی پرہیزگار ہوں تو مجھے کیا کرے گا انسان. بھائی انسان جب نمازیں بھی پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ 5 وقت کا نمازی ایک دن میں ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے. کبھی وہ ایک فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جو ہے آہستہ آہستہ کبھی ظہر, کبھی عصر, کبھی مغرب, کبھی عشاء, کبھی آن اینڈ آف پڑھتا رہتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو وہ بڑی سسٹمیٹکلی کام کر رہا ہے, پلاننگ کے ساتھ. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا ہے. نوح علیہ السلام کی جو
قوم تھی ان کو بھی اس نے ایک وقت میں تھوڑی شرک پہ لگا دیا تھا. اس نے کیا کیا تھا, یعنی ایونچولی ایک پروسیس چلا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ان کے نیک لوگ جو تھے, جو 5 جو اچھے جو نیک لوگوں میں جو جانے جاتے تھے کہ تو ان کو پہلے کیا کیا کہ بھئی ان کے جو ہے وہ قبروں پہ جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی محبت دل میں آئے, یعنی ان کے بارے میں جب ہم جانیں گے, ان کی قبروں میں جائیں گے تو جانے کے بعد دل میں خیال آئے گا کہ اچھے لوگ تھے, ہم بھی آ کے نیک اعمال کریں گے. پھر بعد میں کیا خیال آئے کہ نہیں بھائی ان کی جو ہے آپ اپنی گیدرنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں پر ان کی جو پکچر یا اسٹیچو بنا کے آپ رکھ دیں, تاکہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ نیکی کا خیال آئے گا. اچھا, یہ جنریشن آفٹر جنریشن یہ پروسیس چل رہا ہے. پھر ایک ایسا پھر یہ شیطان جو ہے وہ کیا کہ بھئی نہیں, اب گیدرنگ میں نہیں, آپ اپنے گھر میں ہی لا کے رکھ لیں نا. ہر کوئی اپنے گھر میں آ کے رکھے گا تو جب جب دیکھے گا تب تک اس کا جو ہے عبادت کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو ٹھیک ہے, گھر میں آ کے رکھ لیں. اب گھر میں جب آ کے رکھ لیا تو وہ جنریشن تو اس نے عبادت کی وجہ سے تھوڑی کیا تھا, شیطان نے ان کے ذہن میں تھوڑی ڈالا تھا کہ بھائی آپ جو ہے ان کی عبادت کریں. نہیں, انہوں نے کہا تھا یہ تو نیک لوگ ہیں. دیکھیں آپ شیطان کس طرح آیا, سبحان اللہ. اس نے شروعات کی نیک لوگوں کی محبت میں غلو سے کہ ہم اس سے زیادہ بڑھ گئے کہ ہم ان کو گھر پہ لا کے ان کے اسٹیچو بنا کے رکھ لیا. اور آخری جو جنریشن آئی اس نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو شیطان نے آ کے کیا بولا کہ تمہیں نہیں پتا یہ لوگ کیوں ہیں. اب وہ لوگ جاہل تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو کیوں لا کے رکھا گیا. یہ تو اس لیے لا کے رکھا گیا تھا کہ ہم انہیں دیکھتے اور اس سے دیکھ کے ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے اور اپنی عبادتیں کرتے. بلکہ انہوں نے کہا نہیں, شیطان نے کہا یہ اس لیے لا کے کیا گیا ہے بھائی ان کے ذریعے تم نے مانگنا ہے, انہی سے مانگنا ہے, یہی تو ہے عبادت کرنے کے لیے. تو اب سبحان اللہ دیکھیں کس طرح اس نے 10 یہ جو جنریشن جو 10 نسلوں کا جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا جو 10 نسلوں کا جو گیپ ہے, کتنی دیر تک وہ پیشنٹ کتنا ہے, اور وہ اپنی ہر ایک وقت کو اپنے ٹائم کو ویلیو کرتا, قدر ہے اس کی. ہمارے پاس شاید اپنے ٹائم کی اتنی قدر نہیں ہے, وہ اپنے ٹائم کی قدر کرتا ہے, وہ سسٹمیٹکلی کام کر رہا ہے. ہمیں بھی اپنے ٹائم کی قدر ہونی چاہیے. اگر وہ جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے ایسے جالوں میں اوور دا پیریڈ, وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو آج کے دن, ہو سکتا ہے آپ کی لائف ٹائم میں آخری دم پہ آ کر جو ہے آپ کو شاید کفر کی طرف لے جائے. اور ایسے ہمیں اپنے سلف کے واقعات میں سے ملتا ہے باقاعدہ کہ جب وہ آخری اپنے مرگ الموت کے وقت میں تھے, جب بالکل اپنی وفات کے ٹائم پہ تھے, تو شیطان نے کہا تم تو مجھ سے بچ گئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بچا, جب تک کہ میری موت نہیں آتی تب تک میں تم سے نہیں بچاؤں. تو انسان کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ اگر میں نیک اعمال کر رہا ہوں, میں نیک لوگوں کے دروس سن رہا ہوں, میں بہت اچھی صحبت میں ہوں, میں اچھے کام کر رہا ہوں, دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, مجھے کوئی آ کے ٹچ بھی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی کے ساتھ انسان بچ سکتا ہے. تو انسان کو وہی کرنا چاہیے.